الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. قال الله عز وجل في شان حبيبه: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: امی عائشہ، عالم اسلام کو سب سے پہلے میں رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، اور رب العالمین کے بارگاہ میں بصد ادب و احترام ملتجی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں، تراویح، تلاوت قرآن اور کثرت سے رب العالمین کی عبادت کرنے کی جسمانی اور روحانی قوت عطا فرمائے، اور قرب الہی ہمیں نصیب اور عطا فرمائے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں: رمضان المبارک کی آمد سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور ایک عظیم خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک ایسا بہترین اور عظمت و تقدس والا مہینہ سائے فگن ہونے والا ہے، جس میں رب العالمین کی رحمتوں کے نزول میں بے انتہا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین قائد کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو مقید کر دیا جاتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسا بابرکت اور متبرک مہینہ ہے جس میں نفل نماز ادا کرو گے تو فرض نماز ادا کرنے کا اجر ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک فرض نماز ادا کرو گے 70 فرض نمازیں ادا کرنے کا اجر و ثواب رب العالمین ہمارے حساب کتاب میں لکھ دیتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک پیسہ راہ خدا میں خیرات و خرچ کرو گے تو رب العالمین اس کا درجہ 70 سے 700 مرتبہ واللہ یضاعف لہ لمن یشاء، اس سے کہیں زیادہ درجے اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، اس میں ایک ایسی عظیم رات جسے لیلۃ القدر یا شب قدر کہا جاتا ہے، ایک ایسی آخری دہے میں بالعموم اتفاق رائے سے کہا جاتا ہے کہ آخری دہے میں ایک رات طاق رات شب قدر کے نام سے موسوم کی گئی ہے، اور اس رات کی تقدس اس سے ہوتی ہے جس کے نام سے ایک سورت رب العالمین نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یہ قدر والی رات کی عبادت کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک رات کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ اس رات کو قدر والی رات یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس آیت میں رب العالمین ارشاد فرما رہے سورت میں: سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب العالمین کی طرف سے سلامتی کی، برکتوں کی، رحمتوں کی ندا فجر کی اذان تک، فجر کی صبح صادق تک دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم سے ہی یہ دعا بار بار فرماتے: اللہم بارک لی شعبان
وبلغنا رمضان۔ اے اللہ شعبان المعظم کی برکتیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ رمضان المبارک کے لیے آمد کے لیے سلف و صالحین کا یہ معمول ہوتا، رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے رب العالمین کے دربار عالی میں دعا کرتے کہ مولا ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور سلف صالحین، بزرگان دین، اولیاء اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو کثرت سے عبادت، ریاضت، رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کا عمل میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تو بقایا 6 مہینے ان حضرات کا یہ عمل ہوتا کہ اللہ رمضان المبارک میں جو ہم نے عبادت کی ہے اسے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک میں کیے جانے اعمال کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کو ہماری نمازوں کو درست کرنا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز سے ہی بندے مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں بین العبدی و بین الکفری ترک الصلاۃ، مسلمان ایمان والے میں اور غیر مسلم میں فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کے بارے میں حدیث جبرائیل وہ مشہور ہے، نماز ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ عزیز مسلمانوں، افسوس اس بات کا ہوتا ہے آج کے اس دور جدید میں، فساد امت کے زمانے میں، ہم دنیاوی تعلیم کی اولاد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہر قسم کی سہولتیں دنیا کی تعلیم کے لیے بچوں کو ہم دیتے ہیں، بچوں کے سواری کا انتظام، بچوں کے کتابوں کا انتظام، دنیاوی تعلیم کے لیے کھانے پینے کا انتظام، اسکول کے انتظامیہ کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے جو وہ مطالبات ہوتے ہیں، وہ تمام مطالبات کی تکمیل میں نہ ماں نہ باپ کوئی کسر باقی رکھتے ہیں۔ کیسے انسٹیٹیوشنز، کیسی تعلیمی ادارے آپ جانتے ہیں یہ روز روشن کی طرح آیا ہے۔ دنیاوی تعلیم میں تمہارے بچے آسمان پر پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ گئے ہیں، آپ کے بچے سمندر کی مچھلی میں دنیاوی تعلیم جس طرح مچھلی تیرتی ہے اتنا آگے بڑھ گئے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، ہمیں کوئی اس میں شکایت نہیں۔ رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے ایمان والے کو اقرأ باسم ربک الذی خلق، دین کی تعلیم کے لیے اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ لیکن افسوس کہ تمہاری اپنی اولاد نہ فجر کی نماز پڑھتی ہے، نہ دیگر نمازوں کو ادا کرتی ہے، نہ نماز میں ان کا خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ کون سا وہ باپ ہوتا ہے، قابل مبارکباد وہ باپ ہوتا ہے جب گھر میں رات میں واپس آتا ہے اپنے اولاد کی تلاشی لے کر، انہیں تنبیہ کرتا ہے تیری کتنی نمازیں ہوئی ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ مائیں اپنی اولاد کو دین کی طرف رغبت دیتی ہیں، دین کی طرف ان کے تاکید کرتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ کتنے فیصد مسلمان کلمہ گو مائیں اور کلمہ گو باپ ایسے ہوتے ہیں دنیا کی محنت میں لگ کر بچوں کی دین کی خیر خواہی یا خبرگیری کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے نافرمان، بچے دین سے دور، دین سے بیزار۔ ارے جس مذہب کا پہلا کلمہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، دین کی تعلیم بھی اگر مسلمان بچہ پڑھتا ہے، اگر اللہ کا نام لے کر پڑھتا ہے، یقین جانیے ممبر رسول سے ایک پروفیسر ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، پڑھتا تو ہے دنیا کی تعلیم، رب العالمین اس کے کلام سے، اس کے نام سے شروع کرنے کے عوض میں، نتیجے میں، سبب میں اس کی دنیاوی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ساتھ ساتھ دینی اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، آج عظیم مسئلہ، پیشنٹس ہمارے پاس آ کر بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب
میرے بچے میری فرما برداری نہیں کرتے، میں جو کہتا ہوں اس کا الجھتے ہیں۔ اس کا سبب، اس کی وجہ خود ماں باپ ہیں۔ کاش کہ ماں باپ ان کو دین کی تعلیم کی ترغیب کی پہلے اہمیت دیتے، بعد میں دنیاوی تعلیم کی طرف رغبت دیتے، تو رب العالمین کا یہ سنت ہے، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ آخرت کا اگر ہم مد نظر لب لباب رکھ کر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تو بچوں میں خود بخود دنیا کی تعلیم غلام بنا کر دے دی جاتی ہے۔ عزیز مسلمانوں، ہماری نمازیں کیسی ہو رہی ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں، احصائیات بتاتے ہیں، سینسس بتاتے ہیں، عالم اسلام میں خاص کر ہندوستان میں جب مسلمانوں کی احصائیات سینسس نکالتے ہیں تو صرف 2% مسلمان نماز کے لیے آتے ہیں، اور 2% مسلمان نماز کے لیے جمعہ کے لیے آتے ہیں تو 5 سے 10%، بلکہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے آنکڑوں میں، لیکن ان کی نمازیں کس طرح ہو رہی ہیں؟ شعبان کا مہینہ، رمضان المبارک کی اگر رحمتوں کو لوٹنا ہے، جس طرح ایک کرکٹر کرکٹ میچ میں اترنے سے پہلے نیٹ پریکٹس کرتا ہے، باؤلنگ کی پریکٹس کرتا ہے، بیٹنگ کی پریکٹس کرتا ہے، تب جا کے میدان عمل میں گراؤنڈ میں آتا ہے تو جیت کی توقع اور امید رکھتا ہے۔ اگر کسی پہلوان کو دنگل میں اگر مقابلہ کرنا ہے، اس سے پہلے وہ کشتی کے مقابلے کرتا ہے، اس سے پہلے وہ اپنی خود شخصی محاسبہ اور مقابلے کی ایک کڑی کرتا ہے، تب جا کر دنگل میں اتر کر کامیابی کی امید رکھتا ہے۔ کسان اگر بارش کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنی زمین پر ہل جوتتا ہے، اپنی زمین سے گھاس پھوس کیڑا کرکٹ ہٹاتا ہے، اور جب صاف زمین پر ہل جوتتا ہے، ہل چلاتا ہے اور اس میں بیج بوتا ہے، تو بارش کا مہینہ جب برستا ہے، صاف ستھری زمین پر بویا گیا بیج ایک لہلہاتا ہوا کھیت بن کر نکلتا ہے۔ اسی طرح بیان عزیز مسلمانوں، رمضان المبارک کی رحمت سے تم اپنے دامن کو سمیٹنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ رب العالمین کی رضا نصیب ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال ہو جائے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان المعظم میں سب سے پہلے ہمیں ہماری نمازوں کو بنانا ہے۔ نمازوں کو کس طرح بنانا؟ جیسے حدیث جبرائیل وہاں وضاحت کے ساتھ یہاں کہنے کا موقع نہیں ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَى وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ وَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تم رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ نماز جب تم صف میں ٹھہرتے ہو، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، دنیا کی تمام چیزوں کو پیچھے ڈھکیل کر رب العالمین کی طرف تمہارا مکھڑا ہوا ہے، تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہو، منہ کعبے کی طرف کیے ہوئے ہو، پیچھے اس امام کے کھڑے ہو، تو نماز کیسی پڑھو؟ وَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، ایسی نماز پڑھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تم کو اللہ کی دیکھنے کی قوت، طاقت، کیپیسٹی، کیپیبلٹی نہیں رکھتے تو یہ سمجھو کہ کم از کم رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی تعلیم میں ماں باپ نے بچوں پر اتنا صرف کیا، تمہارا بچہ ہر چیز جانتا ہے، کون سا بہتر کرکٹر جانتا ہے، کون سا بہتر ایکٹر جانتا ہے، کون سی مشروبات کہاں ملتی ہے جانتا ہے، نہیں جانتا تو غسل کے فرائض نہیں جانتا، وضو کے فرائض نہیں جانتا، نماز کے فرائض نہیں جانتا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو کسی کی پوری نماز، کسی کی 2/3 نماز، کسی کی آدھی نماز، کسی کی پاؤں نماز ہی قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں بعض لوگوں کی نماز میلے کپڑے کی طرح لپیٹ دی جا کر اس کے چہرے پر مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟
غسل نہیں جانتا، غسل کے 3 فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، نماز کے باہر 7 فرائض ہیں، نماز کے اندر 7 فرائض ہیں، یہ بنا جانے مانے بوڑھی عمر ہو جاتی ہے، لمبی لمبی داڑھی آ جاتی ہے، چہرے پر گھٹے ہوتے ہیں، نہ ان کا رکوع صحیح ہوتا ہے نہ سجود۔ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اے مسلمانوں، جان جان کر نماز کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل وضو کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب تمہاری نمازیں درست ہو جائیں، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے ذریعے سے تم اپنی تقدیر بدل سکتے ہو، رب العالمین کو منا سکتے ہو، رب العالمین کو راضی کر لو گے۔ کوئی دنیا کا مائی کا لال تمہارا بال بیکار نہیں کر سکے گا، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو شعبان المعظم کے مہینے میں سب سے پہلے ہمیں نمازیں بنانا ہے، اس کے بعد ہمارے جسم میں جانے انجانے میں پیوست گناہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تقریباً ہر خطبے میں یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے، لا ایمان الا امانت اللہ، لا دین الا عہد اللہ۔ جو امانت دار نہیں وہ ایمان والا نہیں۔ امانت میں خیانت کرتا ہے مسلمان، دھوکہ دیتا ہے مسلمان، جھوٹ بولتا ہے مسلمان، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، پڑوسی سے لڑتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، جھگڑالو کرتا ہے۔ یہ تمام صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ منافقانہ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور لا دین الا عہد اللہ، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان چیزوں کے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمارے اس گناہوں کو معاف کرتے ہوئے، ان کا اظہار کرتے ہوئے، ان پر ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہوئے ہمارے سینے کو صاف کریں گے تو رمضان المبارک کی رحمتوں میں ہمیں عظیم حصہ نصیب ہوگا۔ ورنہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، میوزک بھی سن رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بدکاری۔ ایکچولی اسکرین ٹائم، ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں، اسکرین ٹائم اگر تم کنٹرول کرو گے، سب سے پہلے تمہارا حافظہ بڑھے گا، دا میموری پاور۔ ایک کے بعد ایک سکرول کرتا ہے پروگرام، ایک کے بعد ایک سکرول کرتا ہے تو دماغ میں ایک سیروٹونن نام کی کیمیائی نکلتی ہے، تو یہ کرائسس، یہ ڈوپامن کرائسس پیدا کرتی ہے، تو ذہن میں اس کے جو چیز بیٹھنا ہے بالکل بیٹھتی نہیں، بھول کا شکار ہوتا ہے۔ اسکرین ٹائم کو کم کرتے ہوئے، رب العالمین کی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، افضل العبادت قراءۃ القرآن، رمضان المبارک قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے جب ہم ہمارے روزے کا اہتمام کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے اور روزے کا اہتمام کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے، میاں بیوی میں محبت رکھیں گے، بچوں سے شفقت کا معاملہ کریں گے، تو یقینی طور پر وہ حدیث مبارکہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم ذنبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرماتے ہیں۔ جب ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو ہمارا دامن رمضان کی رحمتوں کو سمیٹتا ہوا، رمضان کی برکتوں کو حاصل کرتا ہوا، بقیہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ ہماری بنا تکلیف کے، بنا مصیبتوں کے، بنا کسی دقت کے اللہ تعالیٰ گزارے گا۔ سب سے پہلے رزق میں برکت ہوگی۔ رب العالمین آسمانی دنیا پر آ کر ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بندہ رزق مانگنے والا،
اس کا رزق عطا کرو، ہے کوئی بندہ صحت مانگنے والا صحت کی دولت سے مالا مال کرو۔ یہ ندا ہر روز رات کے آخری تہائی حصے میں رب العالمین کی طرف سے لگائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے موقع کو غنیمت جان کر ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں گے۔ عالم اسلام کو پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کی برکتیں اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔